السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے اس خوبصورت ولاگ میں خوش آمدید۔ آج فقیر کی خوش نصیبی کہ دمشق شریف سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مزار اقدس کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم بس کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ہم بس میں روانہ ہو چکے ہیں۔ یہاں دمشق سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا جو مزار مبارک ہے زینبیہ، تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کوئی 30 منٹ سے 40 منٹ تک لگتے ہیں۔ ابھی ہم راستے میں جا رہے ہیں اور یہ شارع الحمراء کے آپ خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر بھی صاف ستھرائی اور بہترین موسم اور خوبصورت درخت آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ شارع الحمراء ہے دمشق میں، اور یہ سامنے خوبصورت مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین، اور اس کے بیک سائڈ پہ آپ جبل قاسیون کا بھی نظارہ کر سکتے ہیں۔ دمشق شریف میں ہر جگہ اسی طرح کی خوبصورت مساجدیں آپ کو نظر آئیں گی۔ سرزمین انبیاء، سرزمین مقدس، ملک شام، دمسکس کے آپ نظارے اس وقت کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آج کے اس ولاگ میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مزار اقدس کے اندرونی اور بیرونی مناظر آپ کو تفصیلاً دکھائیں گے، اور بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آپ کو انشاءاللہ آپ کے سوانح حیات کے متعلق آپ کو چند باتیں ہم بتائیں گے۔ اسی طرح ہمارا سفر بھی جاری رہے گا، خوبصورت نظارے بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی ہم چند باتیں کرتے رہیں گے۔ یہ آپ اس وقت شارع الحمراء پہ ہیں، اور خوبصورت گلیاں، خوبصورت دکانیں، قدیم عمارتیں اور صاف ستھرے علاقے، یہ یہاں کا مشہور ترین اسٹریٹ ہے، راستہ ہے۔ یہ آپ بازار دیکھ رہے ہیں، ہر قسم کے یہاں سامان، چیزیں آپ کو ملیں گی۔ میرے عزیز صاحبو، سانحہ کربلا حق و باطل کے درمیان وہ محیر العقول معرکہ ہے کہ جس میں خانوادہ رسول نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر کے دنیا بھر کے انسانوں کو باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا سبق دیا۔ نواسۂ رسول امام علی مقام نے طاقت کے نشے میں چور، تکبروں کے پیکر یزید اور اس کے ساتھیوں کو ببانگ دہل للکار کر شجاعت و بہادری کی وہ عظیم الشان مثال قائم کی کہ دنیا محو حیرت ہے۔ 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر امام علی مقام تک 72 نفوس قدسیہ نے حاکمیت الہی اور شریعت محمدی کے تحفظ و بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کو نئی زندگی عطا فرمائی، جسے مولانا محمد علی جوہر نے اپنے اس شعر میں امر کر دیا: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شقی القلب سنان بن انس نے شمر ملعون کے حکم پر امام حسین کا سر مبارک جسم سے جدا کیا، اور ابن زیاد کی فوج کے 12 سنگ دل فوجیوں نے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ خاتون کربلا اب مردوں میں سوائے بیمار اور کمزور حضرت زین العابدین کے کوئی اور نہ بچا تھا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی بنات مطہرات کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ کھسوٹ میں مصروف تھے کہ اچانک ایک باروب آواز نے ان کے قدم روک دیے: خبردار، مزید آگے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر نواسی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی لخت جگر، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کی گوشہ جگر، حسنین کریمین کی چہیتی بہن شہید کربلا اون بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ کی والدہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں پیدا ہوئیں، بڑی عقل مند، دانا اور فراخ دل تھیں۔ ہماری خوش نصیبی کہ آج انشاءاللہ آپ سب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مزار اقدس کی زیارت کریں گے، اور مشہور ہے آپ کے متعلق کہ جو بھی آپ کے مزار اقدس پہ حاضر ہو کر دعائیں کرتا ہے، جائز حاجتیں جن کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو قبول فرماتا ہے۔ بی بی پاک کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کے جو بھی پریشانی مسائل ہیں، اللہ ان سب کو
دور فرمائے اور ہم سب کو خوش رکھے۔ آپ کے والد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے بھتیجے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ کا نکاح کیا۔ ان سے آپ کے ہاں 4 بیٹوں حضرت علی، حضرت اون اکبر، حضرت عباس، حضرت محمد اور ایک بیٹی حضرت کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ولادت ہوئی۔ معرکہ کربلا میں شرکت۔ میدان کربلا میں آپ اپنے 2 شہزادوں حضرت اون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ تشریف لائیں۔ دونوں شہزادوں نے دوران جنگ بہادری کے خوب جوہر دکھائے، بالآخر ظالم یزیدیوں کو تہہ کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش کر گئے۔ میرے عزیز صاحبو، صبر و استقامت سے کام لیتے ہوئے رضا الہی پر راضی رہنا انتہائی اعلیٰ صفات ہیں۔ صبر کرنے سے اللہ پاک کی خاص مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سیدتنا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کربلا کی قیامت نما سانحہ میں اپنے بیٹے، بھتیجے، حتیٰ کہ جان سے عزیز بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوتے دیکھے، لیکن اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا اور آپ کے پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی لرزش نہیں آئی۔ گویا آپ صبر کا پہاڑ تھیں جنہیں درد و غم کا کوئی بھی طوفان ان کی جگہ سے ہٹا نہیں پایا۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ الحمدللہ ہمارا سفر تمام ہو چکا اور اس وقت ہم ضیوف الرحمن فندق کے سامنے اتر چکے ہیں، اور یہ جو بازار آپ دیکھ رہے ہیں یہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار کے گرد و نواح میں اس طرح کے آپ کو بازار سوق ملیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ شامی بسکٹ ہیں، یہ بہت مشہور ہیں، آپ اپنے دوست احباب کے لیے دمشق سے تحفے بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ انجیر دیکھیں آپ، یہ خوبصورت بازار ہے شام شریف کا۔ میرے عزیز صاحبو دیکھیں، یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہماری تصویر لے لو، خوبصورت بچے ہیں شام شریف کے سرزمین انبیاء کے۔ یہ آپ بازار دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی یہ بازار ختم ہوگا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا مزار اقدس شروع ہوگا۔ حرم پاک انشاءاللہ آپ کو مزار اقدس کے اندرونی اور بیرونی مناظر انشاءاللہ دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بچوں کے سامان ہیں، مختلف ہر قسم کے سامان یہاں پہ آپ کو ملیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ زیتون ہیں شام شریف کے بڑے مشہور، ان کا جو تیل ہے اگر آپ وہ کھانے میں ڈال کے کھائیں تو آپ کو کبھی بھی دل کا مرض لاحق نہیں ہوگا۔ زیتون یہ ہوتے کڑوے ہیں لیکن صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ یہ بچوں کے سامان دیکھیں آپ، شام شریف کے فروٹ۔ یہ بچے اہل غزہ سے، فلسطین سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ میرے عزیز صاحبو، مشکل وقت میں ان پاک ہستیوں کے مصائب یاد کرنے سے بھی صبر کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک یزیدی نے کربلا کی ظاہری برتری کو اپنی فتح کی دلیل بناتے ہوئے طنز کا زہریلا تیر چلایا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے منہ توڑ جواب دیا، پھر اللہ پاک کے انعامات پر یوں حمد بجا لائیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور ہمیں خوب ستھرا کیا۔ دکان دیکھ رہے ہیں جیولری کی، اور یہاں پہ دمشق شریف کے مشہور و نایاب پتھر، انگوٹھیاں چاندی کے ساتھ بنے ہوئے، یہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ بہترین انگوٹھی کی دکان ہے یہ، یہاں پہ مختلف قسم کے آپ کو پتھر ملیں گے، پخراج، زمرد، عقیق خراسانی۔ ما اسمه هذا أخي؟ عقيق خراساني. حرم سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا حرم پاک۔ ابھی ہم اس وقت انشاءاللہ مزار کی طرف جائیں گے۔ یہ باہر کا حرم پاک ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مزار اقدس کے اندرونی اور بیرونی نظارے کرائیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز صاحبو، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 2 روز بعد اسیران کربلا کو کوفہ لے جایا گیا۔ کوفہ سے واپسی پر جب ان کا گزر میدان کربلا سے ہوا تو وہاں شہداء کے خون سے لت پت مبارک جسم دیکھ کر عزت مآب خواتین اہل بیت کے دل بیتاب ہو گئے۔ دل کا درد ضبط نہ ہو سکا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس موقع پر بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا درود ہو۔ دیکھیے یہ حسین میدان میں لیٹے ہوئے ہیں، خون میں لت پت ہیں، ان کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد شہید کر دی گئی ہے اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ میرے عزیز اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرنے والوں، مشکل گھڑی آن پڑے تو ان پاکیزہ نفوس کی پیروی میں آپ بھی بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کیا کیجیے۔ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، اور اللہ پاک چاہے تو اس کی برکت سے مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے کرتے ہم بی بی صاحبہ کے مزار کے بالکل قریب آ چکے ہیں، اور یہ آپ مزار اقدس کے خوبصورت نظارے دیکھ رہے ہیں۔ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ بس اتنی ضرورت ہے کہ کوئی دل سے آہ کرے۔ بی بی صاحبہ کے مزار اقدس پہ جو بھی عقیدت و محبت سے یہاں تشریف لاتا ہے اور اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک ہستیوں کی، پاک بیبیوں کے صدقے ان کی تمام حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ یہ خوبصورت نظارے بی بی صاحبہ کے مزار اقدس کی۔ یہاں پہ 2 بڑے مینارے ہیں، تقریباً 300 میٹر بلند ہوں گے۔ فقیر کے آپ بائیں جانب یہ مزار اقدس کی زیارت کر رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت مزار اقدس کو بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں چاروں طرف کمرے بنے ہیں، بہت بڑا حرم ہے یہاں پہ۔ یہ مغرب کی طرف سے آپ مزار اقدس کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ مینارہ آپ دیکھ رہے ہیں، بہت بلند مینارہ ہے، واللہ عالم کہ اس کی کنفرم اونچائی کتنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ اس وقت ہم بی بی صاحبہ کے مزار کے اندر، حرم کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سامنے بی بی صاحبہ آرام فرما ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ مزار اقدس کا احاطہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم، جو بھی 100 مرتبہ پڑھے اور دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کے صدقے ان کی تمام حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ بہترین درود شریف ہے، اور یہ مزار اقدس کے آپ خوبصورت نظارے دیکھ رہے ہیں۔ بہترین اسے بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ عقیدت مند ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حاضر ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی بی بی صاحبہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ یہ مزار اقدس کے اندرونی نظارے ہیں، بہترین اور خوبصورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت، صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور عشق عطا کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ان پاک ہستیوں کی نسبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
آقا کی نواسی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی، حضرت علی کی شہزادی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیاری بہن بی بی زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادے کربلا میں شہید ہوئے، پھر آپ واپس مدینہ تشریف لے گئیں، پھر وہاں سے واپس شام شریف، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ شام شریف تشریف لائیں اور آخری وقت اپنا یہیں، اپنے آخری زندگی کے ایام یہیں آپ نے گزارے، اور آپ کا مزار اقدس شہدائے کربلا کا امین اور شان ہے۔ اللہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ابھی انشاءاللہ ہم باہر نکل کر آپ کو شیخ باسط کی آواز میں ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے سنائی دیں گے۔ کٹایا سر خدا کی راہ میں کس شان سے دیکھوں، کٹایا سر خدا کی راہ میں کس شان سے دیکھوں، محمد کے نواسوں پر شہادت ناز کرتی ہے، محمد کے نواسوں پر شہادت ناز کرتی ہے، علی کا نام سنتے ہی مقابل کانپ اٹھتا ہے، علی کا نام سنتے ہی مقابل کانپ اٹھتا ہے، میرے شیر خدا تم پر شجاعت ناز کرتی ہے، میرے شیر خدا تم پر شجاعت ناز کرتی ہے۔ بينا من الشمس يا حسين يردان وانخرجوا خط الوجه، وانخرجوا خط الوجه، خويا يردان انا بناتك شلبا بالثوب، بناتك ابو علي تشلبا بالثوب، خويا يردان ترى ستر والسوق ما يرحم سبيه، يا معين يا معين علي ضيم جفوف فقدك، يا معين خويا اجيت وقوة قام النظام، يا معين على جدك أردد بهن عين، يا معين النظر لعدها أخوها موش لي. جی ابھی ہم اس وقت واپس دمشق شریف جا رہے ہیں۔ یہ شیخ باسط اور شیخ غلام عباس تشریف فرما ہے۔ ابھی آپ نے مزید 2 خوبصورت مساجد دیکھنے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ یہ بس کے اندرونی مناظر ہیں اور یہ باہر کے خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کھڑکی میں نے کھولا ہے لیکن ہوا بہت تیز آ رہی ہے، مجھے دوبارہ بند کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں خوبصورت درخت ہیں، واللہ عالم یہ کس چیز کے درخت ہیں۔ اس گاڑی والے کو دیکھیں، یہ پاکستانیوں کی سنت ادا کر رہا ہے، بیچ روڈ سے کراس کر رہا ہے۔ یہ خوبصورت مسجد دیکھیں آپ، دمشق شریف میں ہر جگہ آپ کو اسی طرح خوبصورت مساجد نظر آئیں گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں انشاءاللہ دوسرے ولاگ میں۔